وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى تین قسم کے لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا۔ تین قسم کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو بات کرے گا، نہ تو کلام کرے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، ان کے گناہوں کو مٹائے گا، نہ ہی ان کے گناہوں کو ختم کرے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول نے کہا ایک وہ آدمی جو اپنے تہبند کو، جو اپنے پینٹ کو، جو اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چلتا ہے۔ یاد کرو میرے بھائی اور دوستو، جو بھی لوگ اپنے پینٹ کو، پیجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چل رہے ہو، اس حدیث کو سنو اور سننے کے بعد عمل کرو۔ اگر عمل نہیں کیا تو یاد رکھنا قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں اکٹھا سب کو کرے گا، سامنے موجود ہوگا، ایسے لوگوں سے رب العالمین بات نہیں کرے گا، ایسے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس حدیث کے اندر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد رب العالمین نے اس سرزمین پر ہمیں مختلف خاندانوں میں، مختلف کنبوں میں تقسیم کر دیا، تاکہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر رہ کر آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکیں، آپس میں ایک دوسرے کو جان سکیں کہ ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ایسا کر دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور مختلف خاندان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ آپس میں کبر و غرور، تکبر جیسی بیماری کو اپنے اندر پیدا کرے۔ نہیں، ہمیں تکبر و غرور سے بالکل دور رہ کر کے اس سرزمین پر زندگی گزارنا ہے۔ ایک انسان جو تکبر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کے اندر تکبر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کبر و غرور جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اب وہ تکبر و غرور چاہے مال کے ہونے کی وجہ سے ہو، چاہے بہترین خاندان کے ہونے کی وجہ سے ہو، بہترین گھرانے کی وجہ سے ہو، بہترین بلڈنگ کی وجہ سے ہو، بہترین گاڑی میں چلنے کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے اگر وہ اپنے اندر انسان تکبر پیدا کرتا ہے، تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کو انتہائی زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے متکبر انسان کو پسند نہیں کرتا ہے، ایسے تکبر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے جو اپنے کبر و غرور میں مبتلا رہتا ہے، تکبر جیسی بیماری کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، ہم تمام لوگوں کو تکبر و غرور سے دور رہنا ہے، تکبر و غرور سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ جب تم ایک دوسرے سے گفتگو کرو، ایک دوسرے سے بات کرو، تو ایسا نہ ہو کہ اپنے منہ کو پھیر کر کے بات کرو۔ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ صفت پائی جاتی ہے۔ ایک بڑے گھرانے کا اگر آدمی ہوتا ہے، یا کسی بڑے عہدے پر پہنچا ہوا آدمی ہوتا ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی مقام و مرتبہ مل جاتا ہے، تو ایسے میں اگر کوئی غریب آدمی اس کے سامنے آتا ہے بات کرنے کے لیے، یا کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آتا ہے، یا کسی چیز کی مراد کو پوری کروانے کے لیے آتا ہے، کوئی چیز مانگنے کے لیے آتا ہے،
تو عام طور سے جو بڑے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے منہ کو پھیر کر کے بات کرتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ رہتی ہے کہ میں بہت بڑا خاندان کا ہوں اور یہ غریب آدمی میرے سامنے میرے چہرے سے چہرہ ملا کر کے بات کرے گا، میں نہیں کروں گا۔ اور یہی چیز اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ اپنے چہرے کو تم جب بھی گفتگو کرو تو ملا کر کے گفتگو کرو، چہرے کو پھیرنے کی کوشش مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر کے تم کو نہیں چلنا ہے، زمین میں سینہ تان کر کے نہیں چلنا ہے، زمین میں ٹھیک اسی طرح سے چلنا ہے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے چلنے کا حکم دیا ہے، جس طرح سے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے اس سرزمین پر چل کر کے دکھایا ہے، ٹھیک وہی طریقہ ہم کو اختیار کرتے ہوئے زمین کے اندر چلنے کی کوشش کرنا ہے، زمین پر چلنا ہے، گھومنا ہے، ٹہلنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبر و غرور کے ساتھ سینے کو تان کر کے چلنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر منع کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا، اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، جو بھی آدمی اس طرح سے کرتا ہے کبر و غرور اپنے اندر پیدا کر کے اپنے سینے کو تان کر کے چلتا ہے، اپنے آپ کو بڑا آدمی ثابت کرنے کے لیے اس طرح سے چلتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ آدمی محبوب ہے، وہ آدمی اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہے جس کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے، جو تقوی کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور زمین پر ایک عام انسان کی طرح سے چلتا ہے، اللہ ایسے آدمی کو پسند کرتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس مہلک بیماری سے بچنے کی ضرورت ہے، اس مہلک بیماری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں تم اکڑ کر کے مت چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین میں اگر تم اکڑ کر کے چلو گے تو ایسا نہیں ہے کہ تم زمین کو پھاڑ ڈالو گے، زمین کو تم پھاڑ ڈالو گے، ایسا نہیں کر سکتے ہو، اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں تک تم پہنچ سکتے ہو۔ مطلب اگر کوئی انسان کبر و غرور اختیار کر کے یہ چاہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں تو کبھی بھی وہ انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کبر و غرور جیسی مہلک بیماری سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انجام بھی بہت ہی خطرناک ہے۔ میں آگے آپ کو کیا انجام ہوتا ہے تکبر و غرور کرنے والے انسان کا، اس کے بارے میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ اور یہ تکبر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تکبر کرنا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ نے حدیث قدسی کے اندر کہہ دیا العز و ازاری، کہ عزت میرا پہناوا ہے، والکبریاء ردائی، اور تکبر کرنا میری چادر ہے۔ جو بھی انسان اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا، مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تکبر جیسی صفت کو، تکبر جیسی مذموم شے کو اگر کوئی انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر یہ بیان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم ایسے انسان کو عذاب میں مبتلا کریں گے، گویا کہ ایسا انسان عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وعیدیں، یہ حدیثیں، یہ قرآن کی آیتیں جب ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں تو ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اگر ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے تو ہم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ قرآن کی آیت کو سننے کے بعد، حدیث نبوی کو سننے کے بعد یا حدیث قدسی کو سننے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے، اگر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یاد رکھنا جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے جب انسان موجود ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا تمہارے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنایا جاتا تھا، نبی کی حدیث کو تمہارے سامنے پیش کیا جاتا تھا، حدیث قدسی کو تمہارے سامنے پڑھ کر کے سنایا جاتا تھا، ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر کے علماء کرام تمہارے سامنے بیان کرتے تھے، لیکن تم نے دنیا کے اندر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیا صرف ایک کان سے سنا اور دوسری کان سے نکال دیا؟ میرے بھائی اور دوستو، اس کے بارے میں
اللہ رب العالمین سوال کرے گا، پوچھے گا۔ لیکن ہم نے قرآن کی باتوں کو سنا، حدیث کی باتوں کو سنا، اور سن کر کے حتی الامکان کوشش کر کے جتنا ہم عمل کر سکے، تو اللہ رب العالمین آپ سے سوال نہیں کرے گا، آپ سے پوچھے گا نہیں۔ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تکبر کرنے والا انسان، تکبر کرنے والا شخص سب سے پہلا کون تھا؟ تکبر یہ سب سے پہلے ابلیس نے اختیار کیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو مخاطب ہو کر کے کہا، اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کے سامنے یہ پیش کیا اور کہا کہ تم لوگ آدم کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دو، آدم کے سامنے تم لوگ سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار رہتے تھے، وہ فرشتے فوراً آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سجدہ کرنے لگے، فوراً وہ فرشتے سجدے میں گر گئے۔ لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہم آدم کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم آدم کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں ٹیکیں گے۔ پھر اس نے کبر و غرور کے نشے میں آ کر کے یہ کہا کہ یہ آدم تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، مٹی سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے، اور مجھ کو تو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور یہ آگ مٹی سے بڑھ کر کے ہے، اس لیے میں آدم کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے تکبر و غرور اختیار کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے، جس نے تکبر کی بنیاد پر، کبر و غرور کی بنیاد پر اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اس کو اگر کسی چیز نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے روکا تو وہ تکبر تھا، وہ غرور تھا، وہ کبر تھا، جس کی بنیاد پر اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو تکبر و غرور سے پرہیز کرنا، بچنا، یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو تکبر و غرور کے بارے میں سمجھتے نہیں ہیں، ان کو قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا چاہیے کہ جو بھی آدمی تکبر و غرور اختیار کرتا ہے، بار بار وہ تکبر کرتا رہتا، غرور کرتا رہتا، گھمنڈ میں چور رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ کذالک یطبع علی کل قلب متکبر جبار، کہ جو بھی آدمی تکبر والی صفت کو پیدا کرتا ہے، تکبر جیسی مہلک بیماری کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کا مہر کسی کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے تو وہ انسان بالکل گمراہی کی زندگی گزارے گا۔ اس انسان سے کوئی نیک کام ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ آدمی نیک کام کر ہی نہیں سکتا ہے، تکبر اس کے اندر موجود ہے، وہ تکبر اس کے اندر سے ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کنٹینیو لگاتار اگر کوئی تکبر جیسی صفت کو پیدا کرتا ہے، اپنے اندر بٹھا کر کے چلتا ہے، تو یاد رکھنا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین اس کے دل کے اوپر مہر کو لگا دیتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے اگر کسی کے اندر یہ مہلک بیماری پائی جاتی ہے، اب یہ مہلک بیماری چاہے خاندان کے بڑے ہونے کی وجہ سے پائی جاتی ہو، یا مال و دولت کی وجہ سے پائی جاتی ہو، یا کوئی مقام و مرتبہ مل گیا ہے اس کی وجہ سے پائی جاتی ہو، یا کسی عہدے کے اوپر فائز ہو گئے ہوں اس کی وجہ سے پائی جا رہی ہو، یا کسی جگہ کے ذمہ دار بن گئے ہوں اس کی وجہ سے پائی جا رہی ہو، تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ اس کو مٹائیں گے تو یقیناً آپ کا ہر عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہوگا، اللہ رب العالمین ہر عمل کو پسند کرے گا، اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا، آپ سے پیار کرے گا۔ لیکن اگر آپ یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے محبت نہیں کر سکتا ہے، آپ سے اللہ رب العالمین اپنے لگاؤ کو نہیں رکھ سکتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کی ایک صفت بیان کی، کہ جہنمیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا، الا اخبرکم باہل النار قالوا بلا یا رسول اللہ کل عتل جواد مستکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں باخبر نہ کر دوں؟ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صحابہ کرام، کیا میں تم کو جہنم کے بارے میں، جہنمیوں کے بارے میں نہ بتلا دوں کہ کون سے لوگ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے؟
صحابہ کرام نے کہا کہ بلا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور ہم کو بتلائیے، کیوں نہیں اللہ کے رسول جہنمیوں کے بارے میں ہم کو بتلا دیجئے تاکہ ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہ ہونے پائے۔ ہم کو جب معلوم ہوگا کہ یہ جہنمیوں کی صفت ہے، یہ جہنمیوں کی صفت پائی جاتی ہے اس طرح کی، جب ہم کو پتا ہوگا تو ہم اس سے احتیاط کریں گے، بچیں گے۔ یہ صحابہ کرام تھے، جب ان کے سامنے نبی کوئی سوال پیش کرتے تھے وہ فوراً بے چین ہو جایا کرتے تھے، بےتاب ہو جایا کرتے تھے سوال کرنے کے لیے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے سامنے قرآن کی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے، حدیث کی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے، کوئی انسان جو ہے سوال کرنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے، پوچھتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر دین پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں پایا جاتا ہے، آپ کے دل کے اندر جہنم کا ڈر اور خوف نہیں پایا جاتا ہے، آپ کے دل کے اندر قبر کے عذاب کا ڈر نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر جہنم کے عذاب کا ڈر پایا جاتا، اگر آپ کے دل کے اندر قبر کے اندر کس طرح سے عذاب دیا جاتا ہے اور کن کو دیا جاتا ہے، یہ چیز اگر آپ کو معلوم، اس کا اگر ڈر ہوتا تو یقیناً آپ سوال کرتے، سوال کرنے کے بعد آپ اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر متکبر، ہر تکبر کرنے والا انسان جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ جس کے اندر بھی تکبر پایا جائے گا، اب وہ تکبر چاہے کم پائی جائے چاہے زیادہ پائی جائے۔ اب کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اگر معمولی سی تکبر پایا گیا تو اللہ رب العالمین اگر معافی مانگنے پر تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث جو کہ مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر پایا جائے گا، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر اگر کبر و غرور پایا جائے گا، وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل الجنہ، نبی نے کہہ دیا کہ وہ آدمی جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا ہے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر و غرور پایا جائے گا۔ تو یہ کبر و غرور میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، غور سے سننا، یہ کبر و غرور انتہائی زیادہ مہلک بیماری ہے، انسان کو ہلاک و برباد کر کے رکھنے والی بیماری ہے۔ معمولی سا کبر پایا گیا، معمولی سا غرور و گھمنڈ پایا گیا تو یقین جانیے اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل نہیں کر سکتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خوبصورتی کے اوپر فخر کرتے ہیں، جو اپنے لباس کے اوپر فخر کرتے ہیں، اللہ نے ان کو خوبصورت بنا دیا ہے اور دوسرا آدمی اتنا خوبصورت نہیں ہے تو اس کو لے کر بھی فخر کرتے رہتے ہیں، کبر و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی تو بہت ہی بہتر ہے، ہمارا جسم تو بہت ہی بہتر ہے، ہم بہترین نوجوان ہیں، ہمارے اندر خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو پیدا کر کے اپنے اندر کبر جیسی مہلک بیماری کو پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، ایسے خوبصورت انسان کو سوچنا چاہیے جو اپنے اندر کبر و غرور اس بنیاد پر لا رہا ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا ہے یا ہم نے بہترین لباس، بہترین کپڑا پہن رکھا ہے، ایسے انسان کو نبی کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کئی مرتبہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ چیز پیدا کی تو اللہ رب العالمین ہم کو جنت کے اندر داخل نہیں کر سکتا ہے۔ یقیناً یہ نبی کی حدیثیں بالکل برحق ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب قیامت کا روز ہوگا، قیامت کے دن تمام انسان اکٹھا ہوں گے اور آمنے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوگا، یعنی آپس میں گفتگو کرے گا، سامنے بیٹھے گا اور اس کے سامنے جتنے بھی انسان ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی آدمی، جتنے بھی انسان آنے والے ہیں، سب کے سب سامنے موجود ہوں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین ایسے 3 لوگوں سے نہ بات کرے گا اور نہ ہی ایسے 3 لوگوں کی طرف اپنی نظر رحمت اٹھا کر کے دیکھے گا، نہ ہی ان کو گناہوں کو معاف کرے گا۔ نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ،
ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ تین قسم کے لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا۔ تین قسم کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو بات کرے گا، نہ تو کلام کرے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، ان کے گناہوں کو مٹائے گا، نہ ہی ان کے گناہوں کو ختم کرے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول نے کہا ایک وہ آدمی جو اپنے تہبند کو، جو اپنے پینٹ کو، جو اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چلتا ہے۔ یاد کرو میرے بھائی اور دوستو، جو بھی لوگ اپنے پینٹ کو، پیجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چل رہے ہو، اس حدیث کو سنو اور سننے کے بعد عمل کرو۔ اگر عمل نہیں کیا تو یاد رکھنا قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں اکٹھا سب کو کرے گا، سامنے موجود ہوگا، ایسے لوگوں سے رب العالمین بات نہیں کرے گا، ایسے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس حدیث کے اندر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے۔ تو غرور و گھمنڈ کی وجہ سے جو بھی انسان ایسا کرے گا، اللہ رب العالمین اس سے بات نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے دوسرا وہ آدمی جو احسان جتلاتا رہتا ہے، کسی کو کوئی سامان دے دیا، کسی کو کوئی چیز دے دی، اب دینے کے بعد اس پر احسان جتلاتا رہتا ہے۔ مان لو آپ نے کسی کو 1000 روپیہ دے دیا، اس کی مدد کر دی، اس کا تعاون کر دیا، اب کسی دن آپ نے اس انسان کو اپنے گھر پر کام کے لیے بلایا، وہ آدمی نہیں آ پایا کسی مشغولیت کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے، تو عام طور سے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یہ ہوتا ہے، فوراً تانا دینے لگتے ہیں کہ ہم نے اس کو غریب سمجھ کر کے اتنا روپیہ دے دیا تھا، ہم نے اس کو کھانا فلاں وقت دے دیا تھا، لیکن آج ضرورت پڑ گئی تو ہمارے گھر پر کام کرنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں، یاد رکھنا یہی احسان جتلانا ہوا۔ آپ نے کسی کو کوئی چیز دے دی ہے، دینے کے بعد اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ ہیلپ کی ہے، ہم نے آپ کی یہ مدد کی ہے، ہم نے آپ کو کھانا کھلایا ہے، ہم نے آپ کی بیماری میں مدد کی ہے، ہم نے آپ کی شادی میں جا کر کے فلاں چیز دیا ہے، یا کوئی بھی اور جگہ ہو جا کر کے آپ نے اس کی مدد کی ہے، تو کبھی بھی احسان جتلانا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی انسان احسان جتلاتا ہے تو نبی کی اس حدیث کے اندر صاف طور سے یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ایسے انسان سے بات نہیں کرے گا، اور ایسے آدمی کی طرف اپنی نظر رحمت اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، نہ ہی اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ دوسرا آدمی ہوا۔ تیسرا وہ آدمی جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے مال کو فروخت کرتا رہتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کے جھوٹ بول بول کر کے اپنے سامان کو بیچتا رہتا ہے۔ کوئی گراہک سامان لینے کے لیے آتا ہے، اتنے قیمت کا وہ سامان نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی قسم کھا کر کے جھوٹ بولتا ہے۔ ایک تو قسم کھاتا ہے، اور دوسری چیز قسم کھانے کے ساتھ ساتھ اس پر جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ ایسے آدمی کی طرف بھی اللہ رب العالمین قیامت کے روز اپنی نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا، نہ ہی اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور نہ ہی اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ بیماری بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ جتنے بھی دکاندار ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکانداری کرتے وقت جھوٹ نہ بولتے ہوں۔ اکثر و بیشتر جیسے کہو یہ سامان آپ اتنے میں دے دیجیے، فوراً وہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ایسا ہے، قسم کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ اتنے میں نہیں آ سکتا ہے، اتنے میں میری خریدی ہے، اتنے میں خرید کر کے لایا ہوں۔ جبکہ وہی بات یہ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان سے کہ ایسا ہے کہ یہ سامان میں آپ کو اتنے میں نہیں دے سکتا۔ قسم کھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ آپ کا اگر پرتا پڑ رہا ہے، آپ کا قیمت جو ہے آپ کے مطابق مل رہا ہے، تو آپ اچھے انداز سے بول دیجئے۔ قسم کھا کر کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بزنس کرنے کا طریقہ کیا ہے، سارے طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اسی کے مطابق بزنس کرنا چاہیے، دکان کو چلانا چاہیے۔ لیکن جھوٹی قسمیں کھا کر کے تاکہ ہمارا مال بک جائے، ہمارا جو بھی سامان ہے وہ خرید کر کے لے جائے، جب ہم قسم کھا لیں گے تو انسان کو اعتماد ہو جاتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے، ارے یہ آدمی قسم کھا رہا ہے، قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے، تو مجھے امید ہے کہ شاید صحیح اتنے میں اس کی خریدی ہے، چلو ٹھیک ہے لے لیتے ہیں۔ وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے، یہاں ایک دھوکہ بھی ہو گیا۔ تو اس طرح سے دھوکہ دے کر کے، قسم کھا کر کے، دھوکہ دے کر کے اپنے مال کو فروخت نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر مال کو
فروخت کرتا ہے تو جیسا کہ میں نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ تکبر جو بھی کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ تکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ آپ سورہ حشر اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں اللہ رب العالمین نے اس ورڈ کو، المتکبر کے ورڈ کو، لفظ کو استعمال کیا ہے۔ یہ تکبر کرنا اللہ رب العالمین ہی کی صفت ہے، صرف اللہ رب العالمین تکبر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی انسان، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، وہاں سے لے کر کے ایک عام انسان تک کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تکبر اختیار کرے، غرور و گھمنڈ اپنے اندر پیدا کرے۔ صرف تکبر اگر اختیار کر سکتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور وہ بھی اس لیے اللہ رب العالمین تکبر اختیار کرتا ہے کیونکہ تکبر کرنا اس کی صفت ہے، اس کے علاوہ کسی بھی انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ اس طرح سے کریں۔ میرے بھائی اور دوستوں، تکبر انتہائی زیادہ مہلک بیماری ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بہت ہی زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ اپنے خاندان کی بنیاد پر فخر کر رہے ہیں، لوگ اپنے حسب و نسب کی بنیاد پر فخر کر رہے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا خاندان تو تمہارے خاندان سے بہت ہی بلند و بالا ہے، ہم بہترین خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا، آپ نے ایک ہی حج کیا جس کو حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت آپ نے کہا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد الا لا فضل لعربی ولا عجمی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ عرب کا رہنے والا انسان گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر پیدا ہونے والا ہو، وہ آدمی فخر نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارا مقام و مرتبہ جو ہمارے علاوہ عجمی مطلب ہم لوگ شمار ہوتے ہیں، تو عجمی پر ہمارا فضیلت زیادہ ہے، ہم عجمیوں سے بڑھ کر کے ہیں۔ یا اسی طرح سے کوئی عجمی اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم عربیوں سے بڑھ کر کے ہیں، ہمارا مقام و مرتبہ عربیوں سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی نے اسی حدیث کے اندر کہہ دیا، نہ ہی کوئی گورا شخص کسی کالے شخص کے اوپر اپنی فضیلت کو جنا سکتا ہے، نہ ہی کوئی خوبصورت انسان اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو فلاں آدمی سے زیادہ خوبصورت ہوں، میرا مقام و مرتبہ خوبصورتی کی بنیاد پر بلند و بالا ہے۔ یہ کوئی گورا شخص نہیں کہہ سکتا ہے کسی کالے شخص کے بارے میں، اور نہ ہی کوئی کالا شخص کسی گورے شخص کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ میرا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ یاد رکھنا، یہ کالا پن اور یہ خوبصورتی اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں اگر کوئی چیز محبوب ہے تو تمہارے دل کے اندر جو تقوی پائی جاتی ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے، وہی چیز اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ورنہ بلال حبشی بہت ہی کالے کلوٹے انسان تھے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں گئے تھے تو وہاں پر بلال حبشی کے چلنے کی آواز کو سنتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بلال، میں نے تمہاری آواز، تمہارے جوتیوں کی آواز میں نے جنت میں چلتے ہوئے سنی ہے۔ تو یہ بلال حبشی جو بالکل کالے کلوٹے تھے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ انتہائی زیادہ بلند و بالا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی گورا انسان کسی کے اوپر اپنی فضیلت کو نہیں جنا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی کالا انسان اپنی فضیلت کو کسی گورے انسان کے اوپر جنا سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان تکبر اور غرور کو بالکل اختیار نہ کرے۔ بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کے اوپر دھسا کر کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ قوم عاد کو دیکھیے، قوم سمود کو دیکھیے، ان لوگوں نے تکبر و غرور کیا۔ ان قوموں نے تکبر و غرور کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم تو پہاڑوں کے ٹیلوں کے اوپر مضبوط گھر کو تیار کرتے ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہمارے اندر تو بہت ہی زیادہ طاقت پائی جاتی ہے، ہمارے اندر انتہائی زیادہ طاقت پائی جاتی ہے، ہم تو پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے ہیں۔
یہ فقر و غرور ان لوگوں کے اندر پیدا ہوا، قوم عاد کے اندر، قوم سمود کے اندر پیدا ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنٹینیو لگاتار جو ہے آندھی چلائی، ہوا چلائی، ایسی ہوا کہ اس ہوا نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تقریباً 7 دن اور 8 رات ان کے اوپر ہواؤں کو اللہ رب العالمین چلاتا رہا۔ نتیجہ یہ نکل کر کے آیا، یہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، زمین کے اندر نیست و نابود ہو گئی۔ یہ کہا کرتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے، ہمارے اندر تو بہت ہی زیادہ پاور پائی جاتی ہے، ہم تو بہت ہی زیادہ طاقتور پائے جاتے ہیں، ہم تو پہاڑ کو تراش کر کے بلڈنگ کو بنا دیتے ہیں، گھر کو بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ تکبر کرنا، یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آئی۔ نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر کے مار ڈالتا ہے، ان کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے، اور ان کا نام و نشان جو ہے اللہ رب العالمین نے اس دنیا سے مٹا دیا۔ اور بھی واقعات قرآن کریم اٹھائیے، پڑھیے قرآن کریم، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کس قوموں نے تکبر و غرور اختیار کیا اور کن کن قوموں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح سے قارون کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ قارون جو بہت بڑے خزانے کا مالک تھا، جس کے پاس بہت ہی زیادہ خزانے پائے جاتے تھے، اس کے خزانے کی چابیوں کو کئی لوگ مل کر کے بمشکل اٹھایا کرتے تھے۔ یہ قارون جب تکبر و غرور کرنے لگا، جب تکبر و غرور اس کے اندر پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سرزمین پر پورے مال سمیت اللہ رب العالمین نے دھسا دیا، اس کو تباہ و برباد اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ تو یہ اپنے آپ کے بارے میں کہتا تھا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال پایا جاتا ہے، ہمارے پاس اتنا زیادہ مال پایا جاتا ہے کہ اس مال کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے کئی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی تکبر کی بنیاد پر اس نے یہ جب بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ رب العالمین نے اس کی بات کو پسند نہیں کیا، چونکہ تکبر اگر کوئی بھی انسان کرتا ہے، کبر و غرور اگر کوئی انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو نیست و نابود کر دیا ہے، اور جو لوگ بھی اس طرح سے کریں گے اللہ رب العالمین ان سے انتقام لے گا، ان سے بدلہ لے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو قارون کو جو ہے اس کے اندر خزانے سمیت زمین کے اندر رب العالمین نے دھسا دیا، اور اس کے اندر یہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ گیا۔ اسی طرح سے آپ فرعون کو دیکھیے، فرعون کو دیکھیے، فرعون بھی اپنے بارے میں انا ربکم الاعلی کی ندا لگایا کرتا تھا۔ یہ فرعون اپنی زبان سے یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا تھا کہ یہ میری قوم کے لوگوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لہٰذا تم میری عبادت و بندگی کرو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، تفسیر کو سنتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ تکبر و غرور ہی کا نتیجہ تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو لے جا کر کے دریائے نیل کے اندر، پہلے کلثوم کے اندر لے جا کر کے غرق کر دیا، لے جا کر کے اللہ رب العالمین نے ڈبو کر کے مار دیا۔ سارا مال و دولت اس کا اسی دنیا کے اندر رکھا رہ گیا، اور قیامت کی صبح تک اللہ رب العالمین نے اس کو عبرت و نصیحت بنا دیا۔ اس لیے ہم کو اپنی دولت کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم قارون کے خزانے، جتنا قارون کے پاس خزانہ تھا آج کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے، تو کیوں ہم اتنا غرور و گھمنڈ کریں؟ ہمارے پاس اگر معمولی سا مال و دولت آ جاتا ہے، معمولی سی ہمیں ترقی مل جاتی ہے، چاہے وہ بزنس کے میدان میں ہو یا کسی اور میدان میں ہو، یا نوکری لگ جاتی ہے، سرکاری نوکری لگ جاتی ہے، روپیہ پیسہ زیادہ ملنے لگتا ہے، اس کی بنیاد پر تم فخر کرتے ہو، یاد رکھنا اللہ رب العالمین کو یہ چیز محبوب نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، تو معمولی انسان کو اللہ رب العالمین انتقام لینے میں، بدلہ لینے میں اللہ رب العالمین دیر نہیں کرے گا۔ تو تکبر جیسی چیز کو ہمیں اپنے اندر پیدا نہیں کرنا ہے، یہ انتہائی زیادہ مہلک بیماری ہے، اس سے ہم تمام لوگوں کو بچ کر کے رہنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، وہ یہ ہے
کہ اس میں کہا کہ ایک آدمی عمدہ لباس پہن کر کے، بہترین کپڑا پہن کر کے اور اپنی بالوں میں کنگھی کر کے اپنی خوبصورتی کو بنا کر کے زمین پر اکڑ کر کے سینے کو تان کر کے چل رہا تھا، زمین پر اکڑ کر کے سینے کو تان کر کے چل رہا تھا۔ مقصد اس کا یہی تھا کہ لوگ کہیں کہ بہت ویری ویری بیوٹیفل لگ رہا ہے، بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اس کی خوبصورتی بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس نوجوان کو جو اپنے خوبصورتی کے اوپر فخر کرتے ہوئے بڑا بہترین لباس پہن کر کے اپنے ماک کو، بال کو جھاڑ کر کے، بال کو بہترین طریقے سے کر کے زمین پر اکڑ کر کے چل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ نبی نے کہا کہ وہ قیامت کی صبح تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی، وہ انسان، وہ نوجوان اسی کے اندر دھستا رہے گا۔ یہ ساری وعید کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہو، کبر و غرور پائی جاتی ہو، تو ایسے انسان کو کبر و غرور اپنے اندر سے ختم کر دینا چاہیے۔ اگر نہیں ختم کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کا نتیجہ جو ہے قرآن کریم کے اندر اور نبی نے حدیث کے اندر بیان کر دیا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اگر کسی بھی انسان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر و غرور پایا جائے گا، وہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان جنت کے اندر کبھی بھی جا نہیں سکتا ہے۔ تو کسی بھی معاملے میں ہم کو کبر و غرور نہیں کرنا ہے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی مان لو اپنے پیجامے کو، اپنے پینٹ کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چل رہا ہے، اگر اس سے ٹوکا جائے تو وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا ہم نہیں مانیں گے، یا سن کر کے اپنے ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی مثال دیتے ہوئے حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، داہنے ہاتھ کو چھوڑ کر کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے سامنے کہا کہ اے میرے بھائی تم اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، چونکہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، اس آدمی نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا، میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تمہارے ہاتھ کو دوبارہ اٹھائے نا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس آدمی کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے نیچے ہو گیا، گویا کہ اس کا ہاتھ جو ہے کام ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اس آدمی نے جو نبی کی بات کا انکار کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی جو محدثین نے بیان کیا ہے کہ اس نے تکبر کی بنیاد پر، کبر و غرور کی بنیاد پر انکار کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ آیا سامنے کہ وہ آدمی اپنے ہاتھ کو اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ آدمی اپنے ہاتھ کو اوپر پھر اٹھانے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھ سکتا تھا۔ میرے بھائی اور دوستوں، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور و فکر کیا، اپنے بارے میں جائزہ لیا کہ کیا یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے؟ آپ غور و فکر کیجئے، سوچئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم چل رہے ہیں، ہمارے چال کے اندر تکبر و غرور پایا جاتا ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے دولت کی وجہ سے ہمارے اندر تکبر و غرور پایا جاتا ہے۔ اس کا ہر انسان کو جائزہ لینا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، معمولی سی زندگی ہے۔ اس دنیا کے زندگی کے اندر ہمیں رہ کر کے ساری چیزوں کو جس سے نبی نے منع کر دیا اس سے دور رکھ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، تب جا کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، تب جا کر کے انسان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جنت اور جہنم دو ہی جگہ ہے، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ جنت کے اندر جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، وہ لوگ داخل ہوں گے، اور جہنم کے اندر مجرم گنہگار داخل ہوں گے۔ تو جنت و جہنم کا آپس میں مناظرہ ہونے لگا، بحث ہونے لگا، آپس میں بحث کرنے لگے، جنت اور جہنم۔ تو نبی نے کہا، جنت نے کہا کہ میرے اندر وہ لوگ آئیں گے جو مسکین ہوں گے، فقیر ہوں گے، جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ جہنم نے کہا صاف طور سے اعلان کرتے ہوئے کہ میرے اندر تو وہ لوگ آئیں گے جو گنہگار ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، اور وہ لوگ بھی آئیں گے میرے اندر جو دنیا کے اندر تکبر کی زندگی گزارتے تھے، جو دنیا کے اندر تکبر و غرور میں مبتلا رہا کرتے تھے، یہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ دونوں نے آپس میں ڈیسیژن لیا، آپس میں فیصلہ لیا۔ جنت نے کہہ دیا صاف لفظوں میں میرے اندر اچھے لوگ آئیں گے، شریعت کے مطابق چلنے والے آئیں گے، نبی کے اخلاق و کردار کو اپنانے والے لوگ آئیں گے، نماز کی پابندی
نافرمانی کرنے والے لوگ آئیں گے، اور جہنم نے کہہ دیا کہ ہمارے اندر ایسے ایسے لوگ آئیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری باتوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ وجہ یہی تھا، مقصد یہی تھا کہ اگر یہ بیماری پائی جاتی ہے تو اس بیماری کو ہم تمام لوگوں کو دور کرنا ہے، کیونکہ یہ بیماری اگر کسی انسان کے اندر پائی گئی تو اس کا نیک عمل جو بھی کرے گا وہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں، تکبر و غرور میں مبتلا رہتے ہیں، تو آپ کی نیکی جو ہے کٹتی جائے گی، ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اس موضوع کو میں نے اہم جان کر کے آج آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی پیش کی ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دل کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر و غرور پایا جاتا ہے، الہ العالمین تو اس کا خاتمہ کر دے۔ الہ العالمین ہم کو ہمارے دل کو بالکل صاف ستھرا بنا، ہمارے دل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا دل بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے اندر جو بھی کمیاں کوتاہیاں شریعت پر عمل کرنے کے سلسلے میں پائی جاتی ہے، الہ العالمین اس کا تو خاتمہ کر کے ہمیں شریعت محمدیہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی بے نمازی ہیں ان تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھی بھائی سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں، شرک و بدعات کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو اس سے دور رکھ کر کے موحد بنا، توحید پرست بنا، توحید کے مطابق عمل کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی مریض ہوں، بیمار ہوں، ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔